کریم کے ساتھ تعلق جوڑ لیجئے، اس کے ساتھ رابطہ قائم کیجئے، نتیجہ اور رزلٹ یہ آئے گا فَإِنَّكُمْ لَن تَهْلِكُوا کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہلاک نہیں کر سکے گی، برباد نہیں کر سکے گی، وَلَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا اور دنیا کی کوئی قوت تمہیں گمراہ بھی نہیں کر سکے گی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ہر بندہ یہی چاہتا ہے دنیا میں رہتے ہوئے ہلاکت سے، بربادی سے محفوظ رہوں اور اسی طرح گمراہی سے بھی بچوں۔ پھر جو چاہتا ہے اس قرآن کریم کے ساتھ جڑ جائے، کیونکہ میں نے غور کیا ہے اس قرآن کریم کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہے، ہر ایک چیز اعلیٰ ہے، بے مثال ہے اور گرانٹیڈ ہے۔ آپ غور کریں، جب اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کا تعارف کروایا تو کس انداز سے کروایا؟ فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ، رب کائنات نے فرمایا مجھے قسم ہے اور اس چیز کی جس کو تم دیکھ سکتے ہو۔ وقت مختصر ہے، جائیے غور کیجئے کہ بندہ کیا کچھ دیکھتا ہے۔ پھر فرمایا وَمَا لَا تُبْصِرُونَ اور جن چیزوں کو تم نہیں دیکھ سکتے مجھے اس چیز کی بھی قسم ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ رب کائنات نے پوری کائنات کی قسم کھائی ہے۔ یا اللہ اتنی بڑی قسمیں کیوں، پوری کائنات کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ مالک کائنات نے فرمایا آگے بات بھی بڑی کرنی ہے، فرمایا تنزیل من رب العالمین، فرمایا یہ جو قرآن ہے یہ اس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ پھر سمجھ میں کیا آیا کہ اس کا جو نازل کرنے والا ہے وہ ارحم الراحمین ہے، اس کی ذات بے مثال اور گرانٹیڈ ذات ہے۔ اب آئیے دوسرے نقطے پر، جو اسے لے کے آیا ہے وہ کیسا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے اپنی طرف سے قرآن کریم میں کچھ ملا دیا ہو، ملاوٹ کر دیا ہو۔ رب العالمین نے اس کے بارے میں فرمایا نزل بہ روح الامین، رب کا قرآن ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ، میں کلواتا نہیں ہوں، کہہ دیجئے دل کرے تو۔ رب العالمین نے فرمایا جس کے ذریعے اسے نازل کیا ہے، جو لے کر کے آیا ہے وہ روح الامین ہے، وہ بھی امانت دار ہے، وہ بھی اس کی ذات بھی گرانٹیڈ ہے، امین ذات ہے، اس نے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں ملائی۔ اچھا جس شہر میں لے کر کے آیا ہے وہ شہر کیسا ہے؟ اب دیکھیے شہر اس قرآن کریم کے ساتھ جڑ رہا ہے، اس شہر کو دیکھیے۔ رب العالمین نے فرمایا والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين۔ رب کائنات نے قسمیں کھائی ہیں، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا پہاڑ کی قسم، آگے فرمایا بلد امین، امن والے شہر مکہ کی قسم، اور مکہ شہر کے اندر قرآن کریم آیا ہے۔ پھر پتہ کیا چلا ہے؟ اس کا نازل کرنے والا ارحم الراحمین ہے، جو لے کر کے آیا ہے وہ روح الامین ہے، جس شہر میں آیا ہے وہ بلد امین ہے۔ اچھا جس پر نازل ہوا ہے وہ کیسا ہے؟ اس کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا نون والقلم وما
यस्तुरून मा अंत बिनिअमत रब्बिका बिमजनून व इन्न लका लाजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। रब्बे कायनात ने यहाँ भी कसमें खाई है, वो तो ऐसा है कि उसका अखलाक भी अजीम है, और उसके बारे में दुश्मन भी कहते हैं कि तू सादिक है, तू अमीन है। फिर पता क्या चला है, कुरान को नाज़िल करने वाला अरहमुर राहिमीन है, लेकर के आने वाला रूहुल अमीन है, और जिस शहर में आया वो बलद अमीन है, जिस पर नाज़िल हुआ है वो भी रसूल अमीन है। अब आइए गौर कीजिए, जिस ज़बान ने सबसे पहले इस कुरान करीम को तिलावत किया है, जिस ज़बान ने बताया है लोगों ये कुरान है, जिस ज़बान ने बताया है ये सूरतुल फातिहा है, सूरतुल बकरा है, सूरत आले इमरान है, सूरतुल निसा है, सूरतुल माइदा है, पूरे कुरान का जिसने तारुफ करवाया है, जिस ज़बान ने सबसे पहले पढ़ा है, वो ज़बान कैसी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ज़बान अपनी मर्जी से बोलती है, कहीं ऐसा तो नहीं वो अपनी मर्जी से पढ़ती है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया है ऐसा नहीं है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। प्रोफेसर अब्दुस्तार अंसारी साहब मौजूद है। नतक़ यंतिकु का माना ये होता है होठों की हरकत को कहा जाता है। फिर पता क्या चला कि पैगंबर के अगर होठ भी हिलते हैं तो अल्लाह की मर्जी से हिलते हैं, अपनी मर्जी नहीं। गौर कीजिए, कायनात के इमाम बैतुल्लाह की तरफ जा रहे गए, रास्ते में उस्मान बिन तलहा, बल्कि आप बैतुल्लाह के दरवाजे पे पहुंचे गए। उस्मान बिन तलहा जो बनु तमीम का नौजवान है, इसके पास बैतुल्लाह की चाबियां हैं। जैसे ही अल्लाह के रसूल को देखता है दरवाजा बंद कर देता है। आपने फरमाया उस्मान दरवाजा खोल दो, मुझे अंदर जाना है, इबादत करनी है। उस्मान कहता है मैंने आपको देखकर ही दरवाजा बंद किया है, आपके लिए दरवाजा नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? कहने लगा कद खालफ्त दीन कौमिका, आपने अपनी कौम के दीन की मुखालफत की है। वह जित्ता भी दीन मुहदसिन, और नया दीन लेकर के आए हो। लात मनात उज़्ज़ा कुछ नहीं कर सकते, कुल हुवल्लाहु अहद का नारा लगाया है, आपके लिए दरवाजा नहीं खुलेगा। आपने फरमाया है उस्मान आज चाबियां तेरे पास है, तू दरवाजा खोल या ना खोल तेरी मर्जी है, मगर ये तो बता उस दिन तू क्या करेगा जिस दिन मेरा रब ये चाबियां मुझे दे देगा। वो कहने लगा अजीब बात करते हो, जिस बंदे को अपने घर के अंदर लोग सुकून के साथ रहने नहीं देते, वो बंदा कह रहा है कि चाबियां मेरे पास आएंगी, ये कैसे होगा? उसकी अकल नहीं मानती थी, उसे नहीं पता ये जो जबान है ये अपनी मर्जी से नहीं बोलती, रब बुलाए तो बोलती है। फिर वो वक्त आ गया, मक्का फतह हुआ, कायनात के इमाम बैतुल्लाह के दरवाजे पे खड़े गए। आपने जनाबे बिलाल को भेजा, जाओ उस्मान से चाबियां लेकर के आओ। और यहाँ ये भी बताता चलो अब उस्मान बिन तलहा भी मुसलमान हो चुका है, और इसके इस्लाम की खबर अल्लाह के रसूल को पहुंच चुकी है। आपने बिलाल को भेजा, देर लगी, फिर आपने जनाबे उमर को भेजा, इतनी देर में उस्मान खुदा आ गया। उस्मान बिन तलहा ने आकर अल्लाह के रसूल के हाथों में चाबियां दी और रोने लग गया। आपने फरमाया ऐ उस्मान लगता है तूने दिल से चाबी नहीं दी, रोता क्यों है?
کہنے لگا اللہ کے رسول آپ کی بات یاد آ گئی ہے، ایک وقت تھا چابیاں میرے پاس تھی، بیت اللہ کا دروازہ میں نے لاک کر دیا تھا، اور آپ نے کہا تھا اس دن تو کیا کرے گا جب یہ چابیاں میرا رب میرے ہاتھوں میں دے گا، اس لیے رویا ہوں۔ پھر یہ تو وہ پیغمبر ہے جو رحمت للعالمین ہے، پھر میرے نبی نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا عثمان رونا بند کر دے، یہ بیت اللہ کی چابیاں تو رکھ، قیامت تک یہ چابیاں تیرے خاندان میں رہیں گی، جائیے مکہ جائیے، جا کے تحقیق کیجئے، ریسرچ کیجئے۔ آپ جانتے ہیں خلافت عثمانیہ بھی وہی رہی، ترکی کے بادشاہ بھی رہے، سعودی بھی آ گئے ہیں، امام بھی چینج ہوتے ہیں، مؤذن چینج ہوتے ہیں، لیکن اب تک چابیاں عثمان بن طلحہ کے خاندان کے پاس ہیں۔ پھر میں کہنا چاہتا ہوں اس کے متعلق، ایسا نام پھلاں دا چمن ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا۔ سندھی کہتا ہے ایڑو نہ گل نہ جو چمن ڈٹھو آ جییں عبداللہ جو مٹھو ڈٹھو آ، پچھے پچھے سونے کے مالک بنایو آ، سب سینہ جو حسن رب ہن تے کھٹایو آ، پچھ پچھ سونے نو رب نے بنایا ہے، سب سینہ دا حسن مالک اس تے مکایا ہے، ایسا نام جگ چ حسن ویکھیا جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا۔ کیسا ہے؟ ریشم ملائم سونے دیا تلیاں، کرا نہ مقابلہ نہ پھل کلیاں، ریشم ملائم سونے دیا تلیاں، کرا نہ مقابلہ نہ پھل کلیاں، ایسا نہ ملائی تے مکھن ویکھیا، ایسا نہ ملائی تے مکھن ویکھیا جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا۔ بڑی پیاری بات ہے، ریس کستوری نیگی سونے دے پسینے دی، ریس جگ وچ نیگی مکے تے مدینے دی۔ ام سلمہ سے کسی نے سوال کیا کہ امی جان یہ خوشبو کہاں سے آپ لے کر کے آئی ہے؟ امی جان کہنے لگی کہیں سے لے کر کے نہیں آئی، یہ جو میں نے خوشبو لگائی ہے میرے پیارے رسول کا پسینہ ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بشر بشر ہمارے جیسا بشر نہیں، نہیں ہے تو بشر ہمارے جیسے نہیں ہے، جتنا بڑا انسان کیوں نہ ہو پسینہ آتا ہے تو سمیل آتی ہے، میرے نبی کو پسینہ آتا ہے تو خوشبو آتی ہے، گندی مکھی ہر انسان پہ بیٹھتی ہے، میرے نبی سے دور رہتی ہے، سارے بندے سوتے ہیں، دل بھی سوتا ہے، آنکھیں بھی سوتی ہیں، جب میرے نبی سوتے ہیں آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے۔ ریس کستوری نیگی سونے دے پسینے دی، ریس جگ وچ نیگی مکے تے مدینے دی، مہکدن کل بدن ویکھیا جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا۔ پھر پتہ کیا چلا؟ اس قرآن کریم کا نازل کرنے والا ارحم الراحمین جو لے کر کے آیا وہ جبریل امین، جس پر نازل ہوا وہ رحمت للعالمین، اور جس شہر میں نازل ہوا وہ بلد الامین، اور جس زبان نے اسے سب سے پہلے تلاوت کیا وہ زبان بھی امین ہے، اور جس امت پر نازل ہوا ہے، جس امت کے لیے نازل ہوا ہے، یہ امت پہلی تمام امتوں سے بہترین۔
پھر آئیے قرآن کریم کے ساتھ جڑ جائیے. میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ان بچوں کو جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے, ان کے والدین کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جن کے بچوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی بتائیں کہ ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, کیونکہ قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے. اس کتاب نے انقلاب برپا کیا. آپ جانتے ہیں کہ اس قرآن کریم سے قبل کیا تھا؟ ظلم ہی ظلم تھا, کفر و شرک کا راج تھا, معمولی باتوں پر کٹ مرنا عام تھا, عورت حیوانوں سی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی, بچیوں کو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جانا معیوب نہ تھا. الغرض انسانیت تباہی و بربادی کے آخری دہانے پر تھی. پھر کیا ہوا؟ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. مسے خام کو جس نے کندن بنایا, کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. یہ انقلاب کیسے برپا ہوا؟ آخری بات, ڈاکٹر مائیکل نے جو کتاب لکھی ہے دی 100, اور اس کے اندر اس نے میرے نبی کو سب سے پہلے لکھا ہے. 100 شخصیات کو اس نے جمع کیا جنہوں نے انقلاب برپا کیا, جنہوں نے اپنے جوہر دکھائے. اس نے میرے نبی کو سب سے پہلے لکھا. دوسرے نمبر پر جناب عیسیٰ کو لکھا. جب اس سے سوال ہوا کہ تو عیسائی ہے, عیسیٰ کو پہلے لکھتا, تو نے محمد کو پہلے لکھا ہے, وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا بیکاز دی اونلی پرسن, اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد واحد شخصیت ہے جنہوں نے عرب کے معاشرے کو تبدیل کیا تھا, انقلاب کیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام روحانیت میں تھے, ان کے ماننے والے چند تھے جو بعد میں پھر گئے تھے, لیکن محمد نے ایسا انقلاب برپا کیا جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے وہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بنے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور قرآن کریم کے ساتھ محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.